اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ عزیز دوستو بزرگوں، اس امت کو اللہ رب العزت نے بہت اونچی محنت دی، لیکن اس محنت میں بہت کم مجمع لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ ساتھی سوچتے ہیں کہ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، یہ ہے بھی نہیں ہے۔ اب تک تو اسی سے پڑے ہوئے ہیں، اگر معلوم پڑ جائے فرض ہے تو کر لیں گے، سنت ہے تو کر لیں گے۔ اے دوستو بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے اور بچوں کو مارا جا رہا تھا، بچوں کو مارا، آپ کے سب کے سامنے بات سب جانتے ہیں اس واقعے کو، تو ماں کے ذہن میں اللہ نے کیا بات ڈالی؟ ان کو ایک بکسے میں، تابوت میں، اس میں رکھ کے نہر میں چھوڑ دو۔ اب بتاؤ، یہ ان کے اوپر فرض تھا، سنت تھا، واجب تھا، یہ کیا تھا؟ جی، لیکن انہوں نے کیوں کیا کہ میرے بچے کی جان بچ جائے، اور اس میں چھوڑ کے اللہ کی مصلحت کہ وہ پھر ان کے محل میں پہنچا دیا، اور وہیں پال کے دکھا دیا، وہیں پال کے دکھا دیا۔ ایو دوستو بزرگوں، یہ محنت یقینی ہے کہ یہ محنت انبیاء علیہ السلام والی محنت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العزت نے خواب میں کہا تھا ہم آپ سے کام لیں گے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس کام کو قار نبوت یقینی مان کے کرتا ہوں کہ نبی والی محنت ہے۔ اب آپ ساتھی جتنے اعمال بتائے جا رہے ہیں، یہ جماعت میں نکلنا بتایا جا رہا ہے، مذکورات کا نکلنا بتایا جا رہا ہے، جتنے اعمال بتائے جا رہے ہیں، عزیز دوستو بزرگوں، ان سب اعمال کو اگر آپ کسی کام کرنے والے سے معلوم کریں، یا نظام الدین جا کر معلوم کریں، یا مرکز صوفیہ باغ جا کے معلوم کریں کسی کام کرنے والے سے، تو وہ آپ کو بتا دے گا ہر ایک کام قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے۔ کافی ہے تو قرآن سے ہونا اور حدیث سے ہونا ہے جی، تو یہ تو لازم ہو گیا ہمارے اوپر۔ ہر گھر میں تعلیم بتائی جا رہی ہے، ہر گھر میں تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، تو ایک دن فرشتے نمودار ہو گئے، ایک دم آ گئے اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے تو انسان کی فطرت سے گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے نا؟ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ ابھی سانپ گر جائے بیچ میں تو ہم سب گھبرا جائیں گے، جبکہ موت نہیں ہے وہ، لیکن انسانی فطرت ہے جی۔ اب وہ غار میں ایک دم ایک بزرگ آ گئے، اللہ کے نبی کو گھبراہٹ ہوئی، بخار ہو گیا، گھر جا کر اپنی بیوی سے بتا رہے ہیں کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، جمبل، کمبل لاؤ۔ تو یہ سارا واقعہ دوستو بزرگوں، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو معلوم پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن سے جب قرآن اترا ہے، تو یہ جو فرشتے آئے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کا آنا قرآن کا اترنا ہے، قرآن کا اترنا ہے۔ تو کہاں بتایا جا کر یہ کام کہ میرے اوپر ایک ایسے ایک بزرگ آ گئے تھے، تو کہاں بتایا؟ اپنے گھر میں بتایا۔ تو پہلا قرآن کا حلقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لگا ہے، بیوی کے ساتھ۔ امت پریشان ہے اس وقت، کہاں سے ثابت ہے گھر میں قرآن کا حلقہ، کہاں سے ثابت ہے گھر میں قرآن کا حلقہ ہے جی، لگاویں یا نہ لگاویں، کریں یا نہ کریں۔ قرآن نہیں آتا، گھر کی عورتوں قرآن نہیں آتا، پڑھتی ہیں تو ایسا پڑھتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی ہیں جی۔ اور ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ جی معلوم پڑ جائے کہ ایسے فرض ہے، سنت ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔
جی پہلے دن سے قرآن کا حلقہ لگ رہا اللہ کے نبی کے یہاں. امی خدیجہ ساتھ میں جی, امی خدیجہ کو جو بتایا اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے, حکمت سے جو باتیں بتائی ہیں ساتھ میں, وہ حدیث ہیں اللہ کے نبی کے بول. حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا وہ حدیث ہے. تو قرآن کا درس بھی اپنے گھر پہلے دن سے لگ رہا ہے, اور حدیث کا درس بھی پہلے دن سے گھر میں لگ رہا ہے. پھر امی خدیجہ نے کیا کہا؟ امی خدیجہ آپ تو امانت دار ہیں, آپ تو خوبیوں والے ہیں, آپ تو کسی کا برا نہیں کرتے, آپ تو بھلے لوگوں میں سے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ صفاتوں کا مذاکرہ ہے. کیا جی؟ صفاتوں کا مذاکرہ. کس سے کہتے ہیں صفات؟ صفات کہتے ہیں جو اس انسان کے اندر جو اچھی باتیں ہیں اس صفات کہتے ہیں. ابھی پیچھے مولانا عبدالستار صاحب جو نظام الدین میں بڑے استاذوں میں بھی ہیں اور نظام الدین کے ذمہ داروں میں بھی ہے, 30 صفاتیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے. کتنی؟ 30 صفاتیں بتائی. ہم آج تک آج ساتھ یہ پوچھتے ہیں جی 6 صفات کون سی حدیث میں بتا دو تو جی, چلہ لگانے کے بعد ساتھ پوچھتے ہیں 6 صفات کی حدیث تو بتا دو کون سی ہے. ایسی بات ہے نہیں ہے. اے دوستو بزرگوں, پہلے دن سے تینوں کام اللہ کے نبی گھر میں ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین پہنچے, ہماری نسلیں دین پہ رہیں, ہماری نسلوں کے ہمارے گھر کی عورتوں کے قرآن ٹھیک ہو جائیں اور ان کے اندر دین پہ چلنے کا شوق اور ان کے اندر دین پہ چلنے کا یقین پیدا ہو جائے, تو روزانہ جتنا ضروری ہم کھانے کو سمجھتے ہیں, سونے کو سمجھتے ہیں اور کام کاروبار کو سوچتے ہیں, اس سے زیادہ ضروری ان اعمال کو سوچو اپنے گھر کے اندر. ان اعمال کو سوچو اپنے گھر کے اندر, کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عمل ہے. اور پوری دنیا میں جو کام پھیلنا شروع ہوا ہے وہ یہ گھر سے, اس گھر کے عمل سے ہوا. کیونکہ سب سے پہلے ایمان میں داخل کون ہوئی؟ امی خدیجہ ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے عمل کرنے والی وہ ہیں ساتھ میں, اس لیے سب سے پہلے مسلمان ہونے والی امی خدیجہ ہیں. اور یہ سیرت سے ثابت ہے, جو میں نے اب آگے بتایا آپ کو, سیرت میں ہے, کوئی کچی بات نہیں ہے, ایسے ہی ہے. اب سب غور و فکر کرنے سے ہمارے علماء سمجھاتے ہیں پھر اس بات کو کہ دیکھو اس میں یہ بات پیدا ہو رہی جی. پہلے خلیفہ جو بنے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اللہ کے نبی کی دعوت پہ بنے. باقی تینوں خلیفہ امی خدیجہ نے ان کی عورتوں کو دعوت دی ہے, پھر انہوں نے ان تینوں خلیفہ کو دعوت دی ہے, یہ مسلمان ہوئے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں تعلیم ہو رہی تھی, وہ قرآن کا حلقہ لگ رہا تھا, ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی, اور ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ, تینوں عورتوں کی دعوت سے آئے. ایک خلیفہ اللہ کے نبی کی دعوت پہ اور 3 خلیفہ امی خدیجہ کی دعوت پہ. تو زیادہ کام کیسے ہوگا؟ جب عورتوں کام میں لگائیں گے. اور یہ دعوت کی محنت سب سے بڑی سنت ہے, اور عورتوں کام میں لگانا مہا سنت ہے. سب سے بڑی سنت دعوت والی محنت, اور مہا سنت عورتوں کو کام میں لے کے چلنا. عورتوں کو کام میں لے کے چلنا, کیونکہ آپ اگر چاہیں 4 مہینہ بیرون جانا چاہیں, تقاضوں پہ چلنا چاہیں, 8 گھنٹے لگانا چاہیں, لیکن گھر مضبوط نہیں ہوگا, عزیز دوستو بزرگوں, آپ خود تھک جائیں گے, آپ خود پریشان ہو جائیں گے. ہاں, اگر عورتیں ساتھ نہ ہوں تو گھر بڑھ جائے گا. گھر کیا ہوگا؟ گھر بڑھ جائے گا. وہ کہے گی تجھے تبلیغ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے جی, گھر کیا چلے گا. اس لیے دوستو بزرگوں, ہم سب عزم کریں, ارادہ کریں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہے جی
ان अमालों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि दावत की मेहनत के अंदर निखार पैदा हो और यकसुई से काम हो। और एक बात और बताऊँ आपको, बच्चे ही भटक जाते हैं। अब्बा कह रहा कुरान पढ़ ले, अम्मी कह रही टीवी देख ले, और क्या करेगा बेचारा, और परेशान हो जाएगा, किसकी मानूं किसकी तरफ चलूं। वो तो बेचारा कोरा कागज है नहीं, परेशान हो जाएगा, अम्मी की मानूं अब्बा की मानूं। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि नस्लें जो बनेंगी वो औरतों के वैसे बनेगी, अब्बा के वैसे नहीं बनेगी। बेशक जो नस्लें जो आएंगी ना वो औरतों की वजह से आएंगी, अब्बा की वजह से नहीं आएंगी। क्योंकि आप सुनते भी रहते हो, कहते भी रहते होंगे, आप सब जानते भी इस बात को कि पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है, बाप की गोद नहीं है जी। पहले मदरसा माँ की गोद है, बाप की गोद नहीं है। जबकि बच्चा बाप का कहलाता है, लेकिन तरबियत जो जोड़ी है कुरान के अंदर भी है। इस बात को अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि बच्चों की तरबियत माँ से जुड़ी हुई है। लेकिन अब माँ को हम लेके ना चलें फिर क्या होगा? औरतें जल्दी बात को लेती हैं, औरतें जल्दी बात को लेती हैं, जल्दी समझ भी जाती हैं और यकसुई से मेहनत करने वाली होती हैं। अगर इनको आप काम में ना लगाया तो ये जो दौर चल रहा है ना दज्जाली फितने का, उसके साथ औरतें होंगी, दज्जाल के साथ औरतें होंगी। और ये सारा काम ऐसे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से अगर आप समझेंगे सारी बात सामने आ जाएगी। आप जितना एहतमाम से अल्लाह के नबी पहला गश्त करते थे उतने एहतमाम से दूसरा गश्त भी करते थे, उतने एहतमाम से दूसरा गश्त भी करते थे। दूसरा गश्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ करने गए थे, मालूम है ना? ताइफ में दूसरा गश्त करने के लिए गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन लोगों ने सताया, पीटा, मारा, यानी जो उनसे हुआ सब कुछ किया उन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोटों पे और उनकी बर्दाश्त पे फरिश्ते आ गए। किस लिए आए थे? जो आप कहोगे, अगर कहो तो पहाड़ों को मिला देंगे, सब खत्म। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अगर ये नहीं तो इनकी नस्लें काम करेंगी। वो ताइफ की जमातें ही आई थी एशिया में मेहनत करके, पूरा एशिया उन्हीं की मेहनत की देन। अल्लाह के नबी को दूसरे गश्त की देन पूरा एशिया है। एशिया में कितने मुल्क आ रहे, देखो आप कितने मुल्क है एशिया के अंदर। ये सारे में जो मेहनत हुई है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे गश्त की देन है। हम कहते दूसरे गश्त से क्या होगा, हमारा तो अपने ही नहीं हो रहा जी। हम क्या कह रहे हैं जी, हमारा तो अपने नहीं हो रहा। तो दूसरा गश्त भी साबित है, जितना एहतमाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीने में मेहनत की है, इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे इलाकों में मेहनत की। दोनों चीज़ें। और आप सुन रहे होंगे शुरू से कही जा रही है बात कि दोनों गश्त मिला के गश्त है हमारा। लेकिन अक्सर पूरा आलम भर के अंदर जो कमी आई है वो दूसरे गश्तों की आई। जबकि आप सब जानते होंगे कि अक्सर हलकों के अंदर जो मस्जिद ठीक बने वो दूसरे गश्तों से बने। कि पहले वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ जगह शुरू हुआ, फिर मुसल्ला बना, फिर मुसल्ले से मस्जिद बन गई। ऐसे होता है जी, अक्सर ऐसे ही है मामला। तो दूसरों गश्तों से ही लाके बनते हैं, लेकिन आज दूसरे गश्त होने ख़त्म होते जा रहे हैं और काम बढ़ना भी ख़त्म हो रहा है। दूसरे गश्तों से जाकर ही जहन बनेगा, फिर वहाँ मकतब कायम होंगे, वहाँ काम खड़ा होगा, फिर उनके ज़रियों से वहाँ साथी काम वाले बनेंगे। उन्हीं गश्तों से तीन दिन की जमातों में आपके साथ आएंगे वो, और मजमा बनेगा। सारी बातें इससे मिलती हैं जी। और दूसरा गश्त ही ख़त्म कर देंगे तो जी,
दूसरा गश्त ख़त्म कर देंगे तो नुकसान होगा बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरा गश्त छूटने से अपने गश्तों में भी कमज़ोरी आती है, दूसरा गश्त छूटने से अपने गश्तों में भी कमज़ोरी आती है जी। इसी तरह से अज़ीज़ दोस्तों बुजुर्गों, मशवरा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की आयत उतरी अल्लाह के नबी के पास, वशाविरु फिल अम्र आयत उतरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासा कर रहे हैं इस आयत का कि अल्लाह को और अल्लाह के नबी को मशवरे की हाजत नहीं है, ये ज़रूरत अल्लाह के नबी की नहीं है, लेकिन उम्मत के लिए मशवरे को रहमत बना के भेजा। अल्लाह के नबी खुलासा कर रहे हैं, जब तक उम्मत मशवरे पे रहेगी ये खैर पे रहेगी, जो मशवरे पे रहेंगे वो खैर पे रहेंगे, और अगर ये मशवरे में बैठना छोड़ दें, मशवरे में ना बैठें, तो ये गुमराह हो जाएंगे, ये खसारे में आएंगे। ये खुलासा कर रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मफ़हूम है। बात समझ में आ रही भाई? हम तो मशवरे का ऐलान सुन के चले जाते हैं मस्जिद छोड़कर, और अगर साथी कहीं पे बैठने के लिए तो हम समझते हैं यार तो फालतू काम है यार मशवरा। ये फरमाया दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर इताअत के बगैर, बड़ी से बड़ी कुर्बानी इताअत के बगैर दी गई, उसमें नफ्स होगी, उसमें भी नफ्स होगी। और कहना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि का, जिस काम में नफ्स होगी ये नफ्सानी ख्वाहिश जहन्नुम में लेके जाएगी। हाँ, आपने हदीस में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, हदीस के अंदर एक आलिम का सबसे पहले हिसाब किताब हो रहा है और सबसे पहले एक आलिम को जहन्नम में डाला जा रहा है। वो क्या था? वो नफ्स का तकाजा ही तो था। क्या था वो नफ्स का तकाजा था। फिर शहीद को और फिर गनी को, तीनों बड़े बड़े अमाल हैं। आलिम तो आलम की जमा है जी, पूरी बस्ती खत्म हो जाए, एक आलिम का भरपाई नहीं कर सकती जी। वो भी कहेंगे उस वक्त के मुशरिकीन को और जी गैरों को, उनको जहन्नम में डाला जा रहा, सबसे पहले एक आलिम को डाला जा रहा। क्यों? नफ्स का तकाजा था। इसलिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दोस्तों बुजुर्गों ज़ाया हो जाएंगी अगर वो नफ्स पे होंगी। इसलिए अपने आप को मशवरे का आदी बनाना। ये भाई शाहनवाज बैठे हैं, इनकी जमात थी इंदौर के अंदर और साथी भी थे। तो वहाँ के जो अमीर थे वो अफगान की नस्ल के हैं, अफगानिस्तान वाले हैं। वो ये कहा करते थे वहाँ के साथियों को कि अभी तो तुम मेरी इताअत करते हो, मैं चाहता हूँ तुम मशवरे वाले बन जाओ, तुम मशवरा वाले बन जाओ, क्योंकि मेरे बाद आपस में झगड़ा करने वाले मत बन जाना। इतने एहतमाम से मशवरा करते थे कि नया साथी आकर राय देता, मैं कहता भाई तू तो आपसे राय पूछी गई। अगर किसी इलाके के कोई भी साथी कोई भी मस्जिद इताअत से हट जाती, फौरन उस मस्जिद में पहुंच जाते, सबको जमा करते और यूँ कहते तुमने इताअत को क्यों छोड़ा। एक जमात 3 दिन की दूसरी जगह तय कर दी किसी वजह से साथियों ने। अमीर साहब साथियों से लेकर वहीं पहुंच गए, आपने ये जमात वहाँ क्यों भेजी जब आपको वो इलाका दिया नहीं गया। आप इताअत नहीं करोगे, अमीर की नहीं मानोगे, मशवरे की नहीं मानोगे। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस मस्जिद में ये बात हो रही थी उस मस्जिद के अंदर बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े ओहदों के लोग बैठे हुए थे। उन सबको डांटा मीर साहब ने, और सारे के सारे ऐसे चुप बैठे थे अल्लाह के खौफ की वजह से, क्योंकि अमीर साहब बोल रहे हैं सामने। उसमें पुलिस वाले भी थे, ओहदे वाले भी थे, स्कूल के बड़े बड़े प्रिंसिपल भी थे, और एक अमीर की ऐसी इताअत कर रहे हैं, एक अमीर की ऐसी इताअत कर रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के खौफ की वजह से। वरना वो चाहते तो वो सब अगर उनके पीछे पड़ जाते तो क्या कर लेता था, लेकिन अमीर की मानना। आज दोस्तों बुजुर्गों
امیر کی ماننا تو واجب ہے، ایک امیر کا ہونا سنت ہے اور دو امیر کا ہونا بدعت ہے. ایک امیر کا ہونا سنت اور دو امیر کا ہونا بدعت. جماعت میں اگر دو امیر ہو جائیں جماعت چلے گی نہیں. گھر میں اگر دو ذمہ دار ہو جائیں تو کام نہیں چلے گا. اس لیے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو ماننے والا بنانا، اپنے آپ کو ماننے والا بنانا اور اللہ کی تقسیم کو جی غلط نہ ٹھہرانا. اللہ کسی کو امام بنائیں گے، اللہ کسی کو امیر بنائیں گے، اللہ کسی کو مامور بنائیں گے جی. اگر سارے امیر بن جائیں کام چلے گا اور سارے غریب بن جائیں تب بھی کام نہیں چلے گا. اللہ نظام چلا رہے ہیں. اللہ جس سے کام لے اس کے ساتھ ہونا، یہ اخلاص ہے. اللہ جس سے کام لے اس کے ساتھ ہو جانا. ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی بار بار اعلان کر رہے ہیں تلوار کون لے گا، تو بڑے بڑے صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے نہیں منع کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے تلوار کون لے گا، پھر بڑے بڑے صحابی آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے نہیں منع کر رہے ہیں. پھر کہا اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا، سب پیچھے ہٹ گئے اور نئے صحابی ان کو پکڑا دیا. اب یہ سب ان کے پیچھے ہو لیے، اس لیے نہیں اسے کیوں دیا. جو حسد ہوتا ہے وہ حسد والا سمجھتا ہے اسے کیوں دیا، اسے کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی. یہ عہدہ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا. یہ سوچتے ہیں حسد والے. اور کام والے، اخلاص والے، وہ سب ساتھ ہو لیے اور کہہ رہے اچھا تم کیوں آ رہے میرے پیچھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے کیوں دی گئی. جاتے ہی دشمنوں کو جو ہے ختم کر دیا. کہ اللہ کے نبی نے تو اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے کام لینا تھا میرے سے. اللہ نئے سے کام لے لے، اللہ پرانے سے کام لے لے. کام اللہ کا، اللہ کسی بھی لے سکتے. تو پرانے کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اللہ نوے سے کام لے جی، نیا ساتھی امیر بنے گا، کبھی پرانا بنے گا، کبھی اللہ نئے سے کام لیں گے، پرانے سے کام لیں گے. یہ سب کی اصلاح ہو رہی. ہاں، سب کی اصلاح اس کام میں ہے. دیکھو دو قسم کے لوگ اس کام میں نہیں چل سکتے. ایک کام کی اصلاح کرنے والا، ایک ساتھی کی اصلاح کرنے والا. کیونکہ کام خود مصلح ہے، کام خود مصلح ہے. یہ کام ہماری اصلاح کرتا ہے، یہ کام ہماری اصلاح کرتا ہے. اگر ہم اس کام کی اصلاح کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا بتاؤ جی. اگر ہم اس کام کی اصلاح کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا جی. ماں نے جنا ہے جی، بچے کو ماں جنتی ہے، بچے کو ماں جنتی ہے نا. اس لیے دوستو بزرگوں، ایک دوسرے خامیوں کو دیکھ کے چلنا، ایک دوسرے کو خامیوں کو دیکھ کے چلنا، یہ تو کام کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے. اپنی خامیوں کو دیکھنا، دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا سنت ہے. اپنی خامی دیکھنا اور دوسروں کے اندر خوبی دیکھنا. اس لیے فرمایا کبھی بیان میں یہ بھی نہ کہا کرو، کبھی بیان میں یہ بھی نہ کہا کرو کہ اس کے اندر 99 غلطیاں ہیں، ایک بھلائی ہے. بس تو نے 99 دیکھی ہے کیا؟ پہلے ہی جو ہے 99 غلطی والا بتا دیا. یوں فرمایا دوسروں کی کمیاں دیکھنے والے کے اندر کمی ہوتی ہے جی. کالا چشمہ بیٹھا خود پہن کے اور کیا کہہ رہا، سامنے والا کالا ہے. چشمہ خود کا کالا ہے، کیا کہہ رہا، یار یہ تو کالا ہے. نہیں دوستو بزرگوں، یہ اس کام کے اندر دوستو بزرگوں اللہ رب العزت بڑی خیر رکھی ہے. ساتھیوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں عزم کرو، ارادہ کرو کہ میں کام کو سمجھ کے کروں گا. انشاءاللہ کام کو سمجھ کے کروں. ابھی تک تو ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے یا نہ نکلے جی. ابھی تو
اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ نکلیں یا نہ نکلیں. آئیے دوستوں بزرگوں، صحابہ نے ہر حال میں نکل کے دکھایا، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں نکلو ہر حال میں. اللہ خود کہہ رہے ہیں نکلو ہر حال میں، ہلکے یا بھاری ہر طرح سے نکلو. ہلکے بھارے کی کیا تفسیر کر رہے صحابہ ہیں جی. ایک صحابی بہت موٹے تھے، بہت موٹے. جب بیٹھتے تھے تپائی پہ تو یہ ماس نیچے لگ جاتا تھا. تو کیا تعبیر کر رہے؟ اللہ نے کہا ہلکے ہو یا بھاری، میں بھاری پھر بھی جاؤں گا. ایک صحابی ہیں 96 سال کی عمر ہے ان کی. اللہ کے نبی نے منع کر دیا جانے کے لیے، یا معذور ہیں. تو کیا کہہ رہے؟ امیر کو ڈانٹ کے کہہ رہے، بڑے عمر کے تھے، امیر کو ڈانٹ کے کہہ رہے ہو امیر مجھے لے کے چل، اور ساتھ لے کے چلیو. جب انتقال ہو جائے تو وہاں مت دفن کریو جہاں انتقال ہو جائے، جہاں تمہارا قیام ہوگا وہاں لے کے چلنا. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کے یہاں جا کر کہوں کہ زندہ بھی چلا مر کے بھی چلا. کہ میں تو بڑی عمر والا ہوں، لیکن اللہ نے کیا کہا ہلکے ہو یا بھاری. صحابہ ایسے تعبیر کر رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے والے نبی، اور نبی سمجھا صحابہ نے ہے جی. آج ایک بہت بڑی خامی ہمارے اندر پڑی ہے، کون سی؟ ہم کیا کہتے ہیں بھائی سیزن ہے، ابھی تو سیزن. دیکھیے اگر سیزن کا یقین کر کے نہ گئے تو سیزن کا یقین بھی شرک ہے. سیزن کا یقین بھی شرک ہے. صحابہ فل سیزن میں گئے ہیں، کھجور کا باغ چھوڑ کر گئے. اللہ نے کیا دیا؟ یوں فرمایا جو سب بزرگوں جو سیزن چھوڑ کے جائے گا اللہ رب العزت اس کو پہلے سے ڈبل دیں گے، 3 گنا. جو چھوڑ کے گیا ہے اس پہ اللہ 3 گنا دیں گے اس کو. ہاں 3 گنا دیا ہے. جو کھجور چھوڑ کر گئے تھے وہ ایسی اللہ نے عمدہ کر دی تھی، اتنی عمدہ کر